سورج کی سنہری تھاری تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں، سورج کی سنہری تھاری تھی، اس چاند کی دس کو سانجھ کلا، شبیر سے دنیا خالی تھی، عاشور کے دن کو شام تلک بلیدان تھا پیاسے بچوں کا، عاشور کے دن کو سانجھ کلا بلیدان تھا پیاسے بچوں کا، سوکھی ہوئی پتی پتی تھی، ٹوٹی ہوئی ڈالی ڈالی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں، سورج کی سنہری تھاری، ارے دو کھیت پرے جل بیٹھا تھا، اور پھول ادھر گم لاتے تھے، میر یہ سوکھے جاتے تھے، اور چاروں طرف ہریالی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں، سورج کی سنہری تھاری، حیدر کے گھرانے والے سب ستبند بھی تھے، سابند بھی تھے، کب موت سے ڈرنے والے تھے، دن رات کی دیکھی والی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں، سورج کی سنہری تھا، بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے، اکبر بھی گئے اصغر بھی گئے، بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے، اکبر بھی گئے اصغر بھی گئے، تکنے کو رہی ایک کام، سینے پہ جو سونے والی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں، نجمی یہ حسینی چوکھٹ ہے، اس در سے مرادیں ملتی ہیں، نجمی یہ حسینی چوکھٹ ہے، اس در سے مرادیں ملتی ہیں، اس دوار سے بھکشا لے کے چلے، جب آئے تو جھولی خالی، فاتحہ۔ شاہ
وقت روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، ارے سر کٹا کر کے شریک شہدا ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، جب ہوئی تو طلب قتل سپاہ شب، اب نہ قاسم میرا جیتا ہے نہ اکبر باقی، نئے علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی، ارے اب فقط سر میرا باقی ہے اور آسر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور آسر باقی، حتمی اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے، جب ہوئی زور طلاق فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی، الا وان الحق لا یؤمن علیہ وان الباطل لا یتناہى عنہ۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ ہمارے جوانوں کو اور ہمارے عزاداروں کو اور
اور ماتمداروں کو یہ پورا اشرا عظمت حسین اور ہماری ذمہ داریاں اور مقصد حسین کیا تھا۔ آج عاشور کا دن ہے اور شام غریبہ میں تو مصائب ہی مصائب ہوں گے۔ صرف اور صرف چند باتیں آج کی مجلس کے حوالے سے بیان کرنا ہے تاکہ موضوع مکمل ہو اور آپ حضرات جب اپنے گھروں کو جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ امام علیہ السلام کا کربلا جانے کا مقصد کیا تھا۔ اگر آپ کسی مولوی سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، کسی انسان سے پوچھیں تو وہ آپ کو الگ الگ طریقے سے بتاتا رہتا ہے کہ مقصد کیا تھا امام کا، لیکن ہمیں خود امام حسین سے پوچھنا چاہیے کہ مولا جب آپ مدینے سے جا رہے ہیں کربلا تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد جو امام نے ایک وصیت میں بیان فرمایا اس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ غور سے سننا تاکہ آج کربلا کا صحیح نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ امام حسین نے فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا، نہ میں غرور کے لیے نکلا ہوں، نہ میں تکبر کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فساد بونے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں صرف اور صرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی حسین جو نکلے ہیں مدینے سے اس کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ حسین نکلے ہیں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے۔ میرے ساتھ بولیے، امت کی اصلاح کرنے کے لیے حسین ابن علی نکلے۔ اور ارادہ کیا کیا؟ اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، یعنی نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو کوئی امر بالمعروف نہیں کرنے دے رہا ہے؟ کیا آپ کو برائی سے کوئی روکنے نہیں دے رہا ہے؟ امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ یزیدیت کی طرف سے یہ بھی پرمیشن نہیں تھی کہ حسین ابن علی کسی مجمع میں جائیں، اسے واعظ و نصیحت کریں، اسے حلال حرام بتائیں، اسے اچھی چیزیں بتائیں۔ کیونکہ اگر حسین بتائیں گے تو مجمع میں بیداری پیدا ہوگی، مجمع میں شعور پیدا ہوگا، مجمع میں آگہی پیدا ہوگی، مجمع میں حبیب پیدا ہوگا، مجمع میں زہیر پیدا ہوگا، مجمع میں حر پیدا ہوگا۔ جیسے جیسے حسین بتاتے چلے جائیں گے ویسے دنیا میں شعور پیدا ہوتا چلا جائے گا اور جوش کو کہنا پڑے گا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ آج دنیا کسی کو مانے نہ مانے، اللہ کو مانے نہ مانے، رسول کو مانے نہ مانے، قرآن کو مانے نہ مانے، کعبے کو مانے نہ مانے، شریعت کو مانے نہ مانے، اسلام کو مانے نہ مانے، لیکن کوئی آدمی ایسا بتائیے جو حسین کو نہ مانتا۔ کوئی بشر آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں، آدمی آپ کو گننے کے لائق نہیں ملیں گے۔ اگر دشمن بھی ہیں اور یزید کی وکالت بھی کرنے والے ہیں تو وہ بھی یہ نہیں کہتے حسین سے محبت نہیں ہے، یہ کہہ نہیں ہم حسین کو مانتے ہیں، ہمیں حسین سے الفت ہے، ہمیں حسین سے محبت ہے، ہمیں حسین سے پیار ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیا، لا الہ الا اللہ کہنے والے کم ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے کم ہیں، علی ولی اللہ کہنے والے کم ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی آواز ہے۔ کیا آواز ہے؟ ذرا بول کے دکھائیے۔ عاشور ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور اس طرح ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، اسی طرح تاکہ ایک جملے کا ہاتھ اٹھ جائے۔ لبیک کے معنی کیا ہے؟ لبیک کے معنی ہے کوئی پکار رہا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ہم دنیا کو یہی تو بتاتے ہیں لبیک حسین کہہ کے، یزید مر گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔
اور دنیا کو میسیج دیتے ہیں حسین آج بھی زندہ ہے، حسین دنیا سے رخصت نہیں ہوئی۔ نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فتنے کے لیے نکلا ہوں، کائے کے لیے نکلے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اچھا ہو کیا رہا تھا؟ شراب پی جا رہی تھی، جوا کھیلا جا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کربلا کا فائدہ کیا ہو گیا؟ پھر میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، حسین ابن علی نے جنگ جو کی، شراب عام تھی، جوا عام تھا، گانے عام تھے، قتل عام تھا، آپ یہ بتائیے کیا اب نہیں ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، کیا اب ایسا نہیں ہے؟ شراب اب نہیں ہے، جوا اب نہیں ہے، تو معاذ اللہ کیا حسین ہار گئے؟ کہنے کا مسئلہ ہے جتنی برائیاں کربلا سے پہلے تھیں اتنی برائیاں کربلا کے بعد ہے، جتنا ظلم کربلا سے پہلے تھا اتنا ہی ظلم۔ دیکھیں آپ کے ذہنوں کی رگیں کھولنا چاہتا ہوں میں، جتنا ظلم پہلے تھا، کیا اس وقت بھائیوں کو نہیں مارا جا رہا ہے؟ کیا اس وقت قتل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس وقت شرابیں نہیں پی جا رہی ہیں؟ کیا اس وقت گانے نہیں گائے جا رہے ہیں؟ کیا اس وقت جوا نہیں کھیلا جا رہا ہے؟ کون سا گناہ ہے جو اس زمانے میں تھا اب نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں اب زیادہ ہے۔ تو پھر کیا گناہ بڑھے ہیں گھٹے نہیں؟ تو کیا حسین ہار گئے؟ کہا نہیں، فرق یہ ہے پہلے جب کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو وہ گناہ کر کے اس کو نیکی کا نام دیتا تھا۔ آج اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے کہتا ہے میں نے گناہ کیا، پر یہ تو انسان کے دل میں احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا، یہی اس بات کی دلیل ہے یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے؟ مطلب کربلا سے پہلے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ ایک جملہ کسی مورخ نے لکھا، بڑا عجیب لکھا، خدا کی قسم اگر آپ پوری زندگی بھی جملے پہ سوچتے رہیے نا، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے بچہ اس جملے کے اوپر۔ وہ یہ کہتا ہے حسین نے کیا کیا بچایا، حسین نے دین بچایا، حسین نے شریعت بچائی۔ جملہ یاد رکھیے گا، جملہ ابھی تمہید بات رہا ہوں، حسین نے دین بچایا، حسین نے شریعت بچائی، حسین نے اسلام بچایا، حسین نے احکام بچائے، حسین نے آدم بچایا، نوح بچایا، ابراہیم بچایا، اسماعیل بچایا، نبوتیں بچائی، رسالتیں بچائی۔ اور بعد میں وہ جملہ عجیب و غریب لکھتا ہے، وہ کہتا ہے حسین نے، آج اگر کوئی جوان اپنی ماں کا احترام کر رہا ہے تو یہ تقدس ماں کا حسین نے بچایا ہے، ماں کا تقدس بچایا ہے حسین۔ یزید کے یہاں جو فعل بیوی کے ساتھ جائز ہے وہ ماں کے ساتھ بھی جائز تھا جی۔ تو اگر آج ماں ہے تو یہ کس کا کرم ہے؟ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے۔ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں تو چلیے اصلاح کے لیے نکلے۔ آج کل ہمارے کچھ بھائی مذہب رکھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں اچھا حسین ہی کو کیا ضد تھی، اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کہتے نہیں کہتے بھائی اگر کر ہی لیتے بچے قتل نہ ہوتے، عورتیں اسیر نہ ہوتی، اتنی پریشانیاں نہ ہوتی، بیعت کر لیتے پھر توڑ دیتے، لیکن اگر کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ تو آپ اس سے پلٹ کے کہیے کہ یزید ہی کو اتنا اصرار کیوں تھا کہ حسین سے بیعت لوں؟ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ اگر حسین چلیے معاذ اللہ ضدی تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، تو یزید ہی کو کیوں اتنا اصرار تھا؟ جب پوری کائنات نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو اکیلے حسین بیعت نہیں کرتے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ اور یزید کا اصرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو منزلت حسین کی ہے وہ منزلت دنیا میں کسی کی، اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ شاہ مردہ ہے، اس کی ایک پراپرٹی ہے، پراپرٹی ایک کے نام ہے، اور میں وہ پراپرٹی
پورا مجمع بلا کے جیسا آپ مجمع بیٹھا ہے اور ایک پیپر پہ دستخط کراؤں کہ شاہ مردہ کی زمین میرے نام کر دیجئے، اور آپ نے سب نے دستخط کر دیے، مگر جس کے نام تھی اس نے دستخط نہیں کیے، تو بتائیے زمین میری ہو جائے گی؟ نہیں، سوچ کے بولیے۔ آپ نے پورے ہندوستان میں دستخط کر دیے، زمین میری ہو جائے گی؟ نہیں۔ لیکن اگر پورا ہندوستان نہ کرے اور خالی وہ کر دے جس کے نام ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے مجھے سب سے زیادہ اہم کون ہے میری نظر میں؟ جس کے نام ہے، جو مالک ہے۔ یزید خوش نہیں ہے پوری دنیا کی بیعت سے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے اسلام کا مالک یہ دنیا نہیں ہے، اسلام کا مالک ہے حسین۔ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے تب تک میرے اوپر مہر نہیں لگے گی۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانا دنیا کی بیعت سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب حسین بیعت کریں گے تو میں دنیا سے کہوں گا تمہاری کیا اوقات ہے جب مالک اسلام نے بیعت کر لی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس مجھے معلوم ہے آپ رونے کے لیے آئے ہیں، آپ ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حسین نے اپنا مقصد کیا بتایا؟ میں اپنے نانا کے دین کی، امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ تو سب سے بڑا مقصد حسین ہے اصلاح کرنا۔ آج اگر کوئی انسان گناہ کر کے پچھتا رہا ہے تو یہ پچھتانا دلیل ہے کہ حسین جیت گئے، ورنہ کربلا سے پہلے آیت اللہ نقن، علی نقی نقن، جن پہ کبھی کچھ چیزیں بھی ہوئی ہیں ان کی زندگی میں، ان کو ایک جلسے میں بلایا گیا، اور جلسے میں بلا کے موضوع یہ تھا کربلا کا فائدہ کیا ہے۔ آخری جملہ ہے مجلس کا، کربلا کا فائدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے سب علماء نے تقریر کر لی، ان کو وقت بھی دیا گیا تقریر کرنے کا، اور بالکل وقت دیا گیا تھوڑا سا، 2 منٹ۔ اب 2 منٹ میں کیا کوئی کہے گا؟ چونکہ وہ جانتے تھے کہ جب شیعہ عالم بولے گا تو کچھ نہ کچھ حقیقت بیان کرے گا۔ انہوں نے کہا اسے کم وقت دو، انہوں نے کم وقت دیا ان کو، انہوں نے 1 منٹ تو 5 منٹ کا وقت تھا، 2-3 منٹ تو انہوں نے سورہ جمعہ پڑھا۔ اب وہ جو مفتی صاحب تھے وہ آپس میں گولیاں چلانے لگے کہ اب تو جو مقصد تھا ہمارا وہ پورا ہو گیا، یہ کچھ کہہ نہیں پائے گا، 2 منٹ میں کیا کہے گا۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہا پوری تاریخ سمیٹ کے، انہوں نے کہا بھائی موضوع یہ ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اور کربلا کا فائدہ کیا ہے۔ سارے علماء کے آپ نے اپنے بڑے بڑے بیان سنے، آج میرا بیان بھی سن لو 2 منٹ کا بیان کیا ہے۔ کربلا سے پہلے، سنیے، کربلا سے پہلے جمعے کی نماز، خدا کی قسم قیمتی جملہ اس لیے آدھا کہا تاکہ متوجہ ہو جائے، کربلا سے پہلے جمعے کی نماز بدھ میں پڑھا دی گئی، کوئی اعتراض نہ ہوا۔ کربلا کے بعد کوئی ظہر کی نماز 1 گھنٹہ پہلے پڑھ کے دکھائے تو ہر آدمی کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یزیدیت ہار گئی ہے، حسینیت جیت گئی۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ بس چونکہ پروگرام 3-4 اور ہیں، ورنہ میں ہسٹری آف امام حسین پڑھتا۔ امام الا وان الحق لا یعمل علیہ، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل پہ عمل کیا جا رہا ہے، اس لیے میرا فریضہ ہے کہ میں یہاں سے نکلوں۔ حسین 28 رجب سن 7 ہجری کو حسین ابن علی مدینہ سے مکے کے لیے نکلے۔
نانا کا روزہ چھوڑا، بھائی کا مذاق چھوڑا، ماں کی لہر کو الوداع کہا. اور حسین، یہ ہسٹری نوٹ کر لیجیے گا، 4 مہینے 4 دن حسین مکے میں رہے. 28 رجب کو چلے. اب لگائیے کتنا، حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے جا کے؟ ذی الحجہ میں. شعبان 1، رمضان 2، شوال 3، ذی القعدہ 4، اور 4 شعبان کو پہنچے تھے مکے. 4 شعبان سے لے کے 8 ذی الحجہ تک حسین ابن علی کہاں رہے؟ مکے میں. کتنے دن ہو گئے؟ 4 مہینے 4 دن. یہ جو 4 مہینے 4 دن حسین مکے میں رہے تو کیا خالی بیٹھے رہے؟ یا تقریریں کی، یا خطبے دیے، یا نماز پڑھائی، یا اپنا دین بتایا، یا اپنے جانے کا مقصد بتایا؟ سب کو بتایا یا نہیں بتایا؟ اور حسین مکے سے بھی نہ نکلتے. 30 آدمی یزید کی طرف سے مکے میں داخل ہوئے، اور یزید کا ان کو آرڈر تھا کہ جب حسین خانہ کعبہ کا طواف کریں تو حسین کے خنجر وہیں پیٹ میں دے دیا جائے، اور خنجر سے حسین کو قتل کر دیا جائے، اور پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا ہے. حسین ابن علی طواف کر رہے ہیں، اللہ نے سازشوں کا پتہ دے دیا. حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے بدلا، اور دعا پڑھیے جسے دعائے عرفہ کہتے ہیں. اور حسین ابن علی 8 ذی الحجہ کو الوداع کہہ کے مکے کو چلے. اے اللہ کے گھر الوداع، اے کعبے الوداع، اے کعبے یہ دنیا مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنے دیتی. اس کے بعد حسین کربلا کے لیے نکلے. راستے میں ایک جگہ آئی کہ جہاں پر حسین ابن علی کو ایک سلام کی آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ کو سلام. حسین نے سلام کو سنا، سلام کا جواب دیا. عباس نے پوچھا بھائی کس نے سلام کیا؟ آقا کس نے سلام کیا؟ کہا میرا بھائی غریب مسلم مجھے دارالامارہ سے سلام کر. اس کے بعد مسلم کی یتیمہ کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہی بچی سمجھ گئی آل محمد کے گھر کی تھی. چچا آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے. ہاں بیٹی تو یتیم ہو گئی، گوشوارے پہنائے، ابھی ہلکے ہلکے میں آپ کو لے کے آتا ہوں. اس کے بعد راستے میں وہب سے ملاقات ہوئی. وہب کڑیل جوان، 17 دن ہوئے تھے جس کی شادی کو. کربلا میں 17واں دن تھا. کل 17 دن. کیا تمنائیں ہوتی ہیں، کیا آرزویں ہوتی ہیں. ماں کا نام قمر تھا. ماں نے کہا بیٹا یہ کس کا قافلہ ہے جو ہمارے ساتھ آ رہا ہے؟ وہب نے کہا اماں یہ حسین کا قافلہ ہے. عیسائی تھی نا، کہنے لگی یہ وہی حسین ہے کیا جو اپنے نانا کے ساتھ مباہلے ہے؟ ہاں اماں یہ وہی حسین ہے. یہ اتنی گرمی میں، اتنی شدت میں، ایسے پرشور ماحول میں یہ اپنے بچوں کو کیوں لے کے نکل آیا؟ یہ اپنی عورتوں کو کیوں لے کے نکل آیا؟ جب بیٹا وہب پوچھ گیا، وہب نے تحقیق کی، پتہ چلا یزید کی طرف سے پابندیاں ہے، حسین سے کوئی بولے نہیں، حسین سے کوئی بات نہ کرے. ایک مرتبہ جیسی بیٹے نے آگے بتایا، کہا میرے لال چل ہم بھی حسین کے ساتھ چلتے ہیں. گھر نہیں جاتے، حسین کے ساتھ جائیں گے، حسین کے ساتھ جائیں گے. یہ چھوٹا سا قافلہ بھی حسین کے ساتھ ہو رہی ہے. زہیر جو عثمان کو خلیفہ مانتا تھا، علی کو خلیفہ نہیں مانتا تھا، زہیر عثمان کا شیعہ تھا، مگر بیوی کا نام دلہم تھا. دلہم، یہ دلہم
امام کی چاہنے والی تھی. امام کی کوشش ہے کسی طرح زہیر میرے لشکر میں آ جائے، اور زہیر امام سے بچتا بچتا اپنے خیمے لگا رہا ہے. اگر حسین نے یہاں خیمہ لگایا تو اس نے دور جا کے لگایا. ایک مرتبہ دلہم نے کہا تم دور دور خیمے کیوں لگاتے ہو؟ کہا میں حسین سے بچنا چاہتا ہوں، یزید کی طرف سے سخت آرڈر ہے. ایک مرتبہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، بیوی اور شوہر باتیں کر رہے تھے. حسین نے کڑی الجوان علی اکبر کو بھیجا. جیسے ہی علی اکبر زہیر کے دروازے پر آئے تو ایک مرتبہ زہیر ملنا نہیں چاہتا ہے، لیکن کہا زوجہ نے وائے ہو تجھ پر، نبی کا نواسہ تجھے بلائے. علی اکبر کو بھیجے اور تو جانے سے انکار کرے. ایک مرتبہ زہیر چلا، امام سے ملاقات ہوئی. امام نے بس ایک ہی بات یاد دلائی، زہیر تم کسی جنگ میں شامل تھے، سلمان نے تمہیں کچھ کہا تھا. میں اتنا کہا، ایک مرتبہ قدموں میں سر رکھ دیا. فرزند رسول اپنی بیوی کو چھوڑ کے آتا ہوں، بچوں کو چھوڑ کے آتا ہوں، میں بھی آپ پہ اپنی جان قربان کروں گا. پہنچا خیمے میں، زوجہ نے دیکھا چہرے پہ نوری نور ہے. کہا زہیر کیا ہوا؟ کہا جاؤ تم کو بھی آزاد کیا. ارے میرا مولا بڑی مصیبت میں ہے، میرا مولا بڑی پریشانی میں ہے. زہیر بھی ساتھ ہو لیا. راستے میں حر ملا، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. پتا ہے حر کیا کہتا ہے؟ مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے اس لیے کچھ نہیں. حسین نے کہا جس کے دل میں میری ماں کا احترام ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اور بھی ساتھ ہو لیا. اس کے بعد شب عاشور آئی. شب عاشور کے بعد صبح عاشور آئی. صبح عاشور میں حسین علی اکبر نے اذان دی، حسین نے نماز پڑھائی. جیسے ہی نماز پڑھائی فوج نے تیروں کا حملہ کر دیا. جیسے اتنے تیر مارے کہ 72 ساتھی تھے امام کے، 50 صحابی صبح کے وقت مر گئے. غور کریں گے آپ، 50 صحابی تیروں کی وجہ سے صبح ہی جہاں وہاں ہو گئے، شہید ہو گئے. حسین لاشوں پہ بیٹھے آسمان کا رخ کیا، پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا. میرے اتنے چاہنے والے دنیا سے رخصت ہو. آج ایسے ہی رونا ہے، سر پیٹ کے رونا ہے. ابھی رفتہ رفتہ شہادت پہ لا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد وہاب جوان جس کو 17واں دن ہے شادی کو، ماں کہتی ہے میرے لال جلدی سے میرے آقا پہ جان قربان کر دے. وہاب چلا. جیسے ہی چلا بیوی نے روک لیا، کہا میں جانے سے منع نہیں کرتی. وہاب کی ماں نے سمجھا بیوی نے روک لیا. کہا وہاب آج کسی کی نہیں سننا، تمہارا دودھ نہ بخشوں گی اگر فاطمہ کے لال پہ جان قربان نہ کی. ایک مرتبہ بیوی نے کہا اماں روک نہیں رہی ہوں. کہا کیا؟ کہا جا تو آپ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے میری شادی ہو چکی ہے، میرا کوئی پرسان حال اب نہیں ہے آپ کے علاوہ، لیکن اتنا تو بتا دو تم تو جا رہے ہو، کم سے کم مجھے حسین کے پاس لے کے چلو. حسین کے پاس لے کے پہنچا جوان اپنی بیوی کو. آقا میری بیوی کچھ بات کرنا چاہتی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے وہاب سے وعدہ دلواؤ جنت میں جب تک نہیں جائے گا جب تک مجھے ساتھ نہ لے جائے. وہاب نے کہا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تیز. کہا مولا وہاب کے بعد میرا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. شاہ مردہ والو عاشور منانے آئے ہو نا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس سے قیامت تک بھی آنسو نہیں رکے گا. پتہ ہے کیا کہا وہاب کی بیوی نے؟ کہتی ہے آقا جب میرا شوہر چلا جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ ظالم میرے پردے کی بے حرمتی کر دے. مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ زینب و کلثوم کے خیمے میں رہ لوں تاکہ میرا پردہ بچ جائے. حسین نے سر پیٹ لیا.
بس بس لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں ہم، لمحہ لمحہ ہم شہادت سے قریب ہو رہے ہیں. سنیے، اس کے بعد وہاں گیا میدان جنگ میں، جنگ کی. جیسے ہی جنگ کی تو ایک مرتبہ سر کاٹ لیا. سر کاٹ کے ظالموں نے پھینک دیا ماں کی طرف. ماں نے اپنے جوان بچے کا سر دیکھا، سر دیکھ کے پیار کیا، پیار دیکھ کے دوبارہ پھینک دیا. ارے جو حسین پہ صدقہ کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. اس کے بعد صحابہ بار بار قتل ہو رہے ہیں، لشکر حسینی گھٹتا جا رہا ہے. اس کے بعد نماز ظہر کا وقت آیا، جو ابھی نماز ظہر کا وقت آئے گا. نماز ظہر کا وقت آیا عاشور کے دن. ابو سمامہ سیداوی نے کہا مولا نماز کا وقت ہے. حسین ابن علی نے دعا دی، مصلی بچھا دیا. دو صحابی سامنے کھڑے ہو گئے. دیکھیں کیسے ظالم تھے وہ لوگ. حسین نماز پڑھنے لگے. جیسے ہی نماز پڑھنے لگے ادھر سے تیروں کی بارش ہونے لگی اور دو امام کے چاہنے والے امام کے آگے کھڑے ہو گئے. ایک تیر آیا سینے پر روکا، دوسرا تیر آیا پھر سینے پر روکا. حد یہ ہے کہ دونوں کا سینہ چھلنی ہو گیا تیروں سے. اور جب سینے میں جگہ نہ رہی اور لوگوں نے بدل بدل کے تیر چلائے تو ہاتھ بڑھا دیے. ادھر حسین کے کوئی تیر مارتا ہے ادھر ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. کبھی ادھر ہاتھ بڑھایا، ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر وہ صحابی زمین پہ گرا. حسین نے رخسار پہ رخسار رکھا. خدا کی قسم ایسے چلانے والے کسی کو نہیں ملے. ایک مرتبہ میرے مولا نے رخسار پہ رخسار رکھا. ایک جملہ کہتا ہے، آواز آئی حسین کے کان میں، مولا حل وفیت و عہدی، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ ہاں ہاں میرے چاہنے والے، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. صحابہ کی قربانیاں ختم ہوئی، اولاد عقیل کی باری آئی. مسلم کے بچے ذبح ہوئے. اولاد زینب کی باری آئی، زینب کے بچے شہید ہوئے. پھر وہ بھتیجا جسے دیکھ کے بھائی یاد آتا تھا، ابا بچھا کے اس کے ٹکڑے بھی سینے سے لگائے. پھر وہ جوان بیٹا جسے دیکھ کے رسول یاد آتا تھا، اس کے سینے سے برچی کا پھل بھی نکالا. اور پھر عاشور کے دن یہ بھی آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ لے کے ایک ہی جگہ حسین گھبرائے کہ رباب پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا. ایسا سوال کر لیا رباب نے حسین سے، اب مثلوں کا ینہر، کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ چونکہ رباب قانون حرب سے واقف تھی، جانتی تھی کس حیوان پہ کون سا تیر چلایا جاتا ہے. سب سے بڑا تیر چلایا جاتا ہے اونٹ کی گردن پہ مارنے کے لیے، مگر حسین کا بچہ جیسے ہی تیر لگا، بچے کا رخ فوج کی طرف تھا، ایک مرتبہ رخ امام کی طرف ہو گیا. حسین نے سینے سے لپٹا لیا، ارے میرے علی اصغر، ارے میرے بچے. اس کے بعد سنیے، قبر اصغر بنائی. بس یہاں تک مجھے لانا تھا، میں لے آیا. آج حسین قبر اصغر بنا رہے ہیں. تلوار سے قبر کھودی، قبر کھود کے، مجھے نہیں پتا میں کس دل سے پڑھوں، قبر کھود کے ننھے سے بچے کو قبر میں رکھا. پانی نہیں تھا، آپ جانتے ہیں نا، جب دفنا دیتے ہیں تو پانی چھڑکا جاتا ہے. میر انیس کہتے ہیں، پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہرے شیر خار پر. ابھی دفنایا ہی تھا کہ ایک شخص آیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام نے کہا بھائی تو کون ہے جو آج مجھے سلام کر رہا ہے؟ کسی نے صبح سے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے پتھر مارا، تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟
اس نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے سے گزر رہا تھا، ایک بیٹی نے خط دیا ہے، اس کا نام سغرا ہے، مجھے حسین سے ملنا ہے۔ ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں ارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شب مشرق ہے تو، ارے مولا نے سر جھکا کے کہا تیار ہو جائیے رونے کے لیے، اپنے برابر والوں کو نہ دیکھیے، سوچئے فاطمہ ہے میرے سامنے لاش اور ان کے لال کا پرسہ دینا ہے انہیں، ارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ اس نے کہا مجھے تم میں علامت نظر نہیں آتی، کہا کیوں؟ کہا میں نے پوچھا تھا بی بی تیرے بابا کی علامت کیا ہے، تو اس نے بتایا تھا داہنی طرف عباس ہوگے، بائیں طرف علی اکبر ہوگے، نہ مجھے عباس نظر آ رہا ہے نہ علی اکبر نظر آ رہا ہے، قاسم کا ہاتھ پکڑا، عباس کے لاشیں پھیلائے، اے عباس، ارے سب پیٹ کے روئے بھائی، انشاءاللہ سب پیٹ کے روئیں گے سب، تاکہ فاطمہ خوش ہو کے جائے میرے لال کا ماتم کیا گیا ہے۔ آج ہر جگہ سب پیٹ رہے ہیں، لوگ دہائے مار مار کے رو رہے ہیں، عباس کے لاشیں پہ لائے، میرے غازی میری بھتیجی کا خط آیا ہے، اس کے بعد خط کو اکبر کے سینے پہ رکھ دیا، میرے لال علی اکبر بہن کا خط آیا ہے، خیموں کی طرف چلے، بعد میں وہ شخص بھی کہتا ہے تو حسین نہیں ہو، کہا کیوں؟ کہا اس نے ایک علامت اور بتائی تھی، علامت سنی نے کیا ہے؟ کہا ایک علامت یہ بتائی تھی جب تو خیموں کے بعد چلے کے کہے گا میں سغرا کا قاسم ہوں، تو خیمے سے 6 مہینے کا بچہ گھٹنی اور جنکار تیری گود میں آ جائے گا، اے حسین وہ تیرا بچہ کہاں گیا؟ حسین رونے لگے، اے بھیا نہ میرا اکبر رہا نہ میرا اصغر رہا، اب اپنی طاقت کو سمیٹ لیجئے، اللہ مجھے بھی طاقت دے۔ اس کے بعد حسین آئے، بہن زینب، یہی تو سننا ہے تھے آپ، بہن زینب میرا آخری سلام، ماں کی کنیز حصہ میرا آخری سلام، سکینہ میرا آخری سلام۔ ایک مرتبہ زینب نے خیمے میں لے لیا، بھیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں بہن، جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے؟ کہا بھیا ایسا کرو اپنی گردن سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا دو۔ کہا کیوں؟ کہا اماں نے وصیت کی تھی جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو گلے کا بوسہ لیا، اس گلے کا خنجر چلے گا۔ حسین نے کہا بہن زینب تم بھی چادر ہٹا دو، تم بھی اپنے بازوؤں سے چادر ہٹا دو، ان بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی۔ بیویاں آئی سنیے، یہی تو سننے آئے تھے آپ عاشور کے مسائل۔ روایت مختل کہتا ہے حسین باہر نکلنا چاہتے ہیں، میر انیس کہتے ہیں ارے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، ارے جس کا جنازہ کوئی نکلے مرے گھر سے، سر کھولے بعد اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ حسین خیمے سے نکلے، زلجنا کو لایا گیا، زلجنا کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، زینب نے دیکھا میرے بھائی کا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ قریب آئی، بھیا اگر پاس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ زینب سوار کرائے، اے بھیا زینب سوار کرائے گی۔ سنیے 5 منٹ کا مسائل، میں شہادت پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کے رونے کی آواز فاطمہ کی قبر تک پہنچے، کیونکہ فاطمہ کو غصہ دینا ہے نا، تو بقی تک آواز پہنچانی ہے۔
اور سب بھیج کے بولیے گا. سنیے کیا کہتے ہیں. بھیا اگر تیرا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے تو زینب تجھے سوار کرائے گی. حسین جب کے چلے بات دوپہر بن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھاوے رکاوے تو سب کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جا رہی تھی سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو. حسین سوار ہوئے اے اسبِ باوفا یہ میری آخری سواری ہے مجھے قتلگاہ تک پہنچا دے. گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا. حسین نے کہا یہ آخری سواری ہے. سلچنا نے اپنے سر کو اوپر سے نیچے کیا. حسین نیچے اترے. کیا دیکھا؟ گھوڑوں کے سنگوں سے 4 برس کی بچی سکینہ لپٹی ہوئی ہے. ایک گھوڑے آج تو صبح سے گیا ہے. ایک گھوڑے جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. میرے بابا کو لے گیا. ارے جن کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں سب صاحبان اولاد ہیں. آپ اپنی بچی کو بٹھا کے دیکھیے گا. ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا. گود میں لے کے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ کو پتا ہے نا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. کہا بیٹی آج سے جگہ بدل لینا. اصغر میرے پاس سوئیں گے تم ماں کے پاس سونا. کہا نہیں بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. کہا بیٹی تو کل یتیم ہو جائے گی. جیسے یتیم کا نام سنا کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں ارے یہ واقعہ نہ پوچھ یہ موقع عظیم ہے. ارے مر جائے جس کا باپ مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بندھے گا تب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا. جب شبر کے تماچے لگے سمجھ لینا یتیم ہو گئی. جب کانوں سے بہت چھینے سمجھ لینا یتیم ہو گئی. کہا بابا ایک آخری خواہش ہے. کہا کیا؟ ارے پتہ نہیں کیسے برداشت کرو گے شیر کے بھی. ایک مرتبہ کہا کیا؟ کہا بابا ایک بار سینے سے لگا لو. حسین جنتی زمین پر لیٹ گئے. سکینہ کو لٹایا. یہ میری بچی بچی بس بس 2 منٹ اور رونا ہے آپ کو. اور کتنا رونا ہے؟ عاشور کے دن نہ جانے آئندہ سال کون مر جائے نہ جانے کون زندہ رہے. مولا اگر مر گئے تو یہ آخری سلام ہے آپ کا. یہ آخری فرصہ ہے آپ کا. ایسے حالات میں آپ کا غم منا رہے ہیں. سنیے حسین چلے میدان میں پہنچے. جنگ کرنا شروع کی. فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. ایک مرتبہ عباس کے ناشے میں پہنچے. عباس بھائی کی جنگ دیکھ لو. اکبر بابا کی جنگ دیکھ لو. اصغر بابا کی جنگ دیکھو. رو کے کہتے ہیں ہائے میں نے سب کی جنگ دیکھی میرا کوئی جنگ دیکھنے والا نہ رہا. ایک مرتبہ آواز آئی حسین. بلکہ میر انیس کہتے ہیں میر انیس سن لیجیے کہتے ہیں پہلے جنگ کرتے کرتے پہلے حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے. 53 برس کے دوست کو سب حال دل سنائے. آنسو کچا کے قاسم نوشاہ پر بہائے. لاشے گلے سے اون و محمد کے پھر لگائے. روئے ہر ایک کے جسد پاش پاش پر. پھر آ کے گر پڑے علی اکبر کی لاش پر. ارے میرے شیر ارے میرے جوان ارے میرے شیر ارے میرے جوان. لو عزیزو بس جس لمحے کے لیے آپ اپنے گھروں سے
سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ جائے یہ لفظ سننے کے لیے. مقتل کہتا ہے آواز آئی حسین، ارے شجاعت کے جوہر تو دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ. حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، جیسے ہی تلوار کو رکھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا. زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. اگر ادھر کو جھکتے تھے تو نیزے ادھر سے چباتے تھے، اگر ادھر کو جھکتے تھے تو نیزے ادھر سے چباتے تھے. آخر میں ایک تیر ایسا لگا حسین گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پر آئے. ادھر سے فاطمہ کی آواز آئی، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشتے نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ. ارے 1900 ہے زخم تیرے پاس پاس بار، اے زینب نگر. حسین کانپتا ہے خاک پر، ادھر شیخ نے حسین کے سینے پہ قدم رکھا، ادھر زینب کا دل گھبرایا. آج بھی کربلا میں جائیے قلعہ زینبیہ ہے، زینب ایک بلندی پہ پہنچی، کبھی داہنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا، جب کہیں نظر نہ آیا ایک بلندی پہ پہنچی، ایسے ہو کے دیکھا. کیا دیکھا؟ شیخ کا خنجر چل رہا ہے. ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ حسین نے طلبہ کو سمیٹا، اے بہن خیمے میں چلی جا. ادھر زینب خیمے میں گئی، فرات کا پانی نے تو اچھلنے لگا، سیاہیاں چلنے لگی. گھوڑے نے اپنی پیشانی کو کھودنے لگا، مکہ چلنے لگا خیموں کی طرف. بس ایک مرتبہ پچھلے ساتھ نے دیکھا گھوڑے کے لوگ تیر مار رہے ہیں، کہتا اس کے تیر نہ مارو، یہ تو نبی کی سواری ہے. ایک پچھلے ساتھ ارے گھوڑے کا اتنا احترام. آخری جملہ یہ گلجنا مولا کا پیشانی کو خون میں لگا، خیموں کی طرف بڑھا، آواز دینے لگا. بیویاں نکلی، زینب گلے سے لپٹ گئی، سکینہ قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی سمجھ گئی میرا بابا مر گیا، لیکن ایک گلجنا بس ایک بات بتا دے، ہر سو گیا ابھی آنکھوں دلا پشانا. ارے میرے بابا کو مرنے سے پہلے 2 قطرے مل گئے تھے. نہیں سکینہ تیرا بابا. زینب نے کہا سجاد ارے آدھیاں تو چل رہی ہیں، یہ فرات کا پانی نے وہ کچھلا. کب بھی اماں پردہ ہٹاؤ، اب جو پردہ ہٹا لوگے نیزہ پر حسین کا کر. السلام علیکم یا عبد اللہ، اے آقا میرا سلام. ماتم حسین. دیدی اماں نے جو پوشاک اولاد و زینب، دیدی اماں نے جو پوشاک اولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو بنا دو زینب. دیدی اماں نے
جو پوشاک بلا دو زینا، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا۔ آج مختل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی۔ کوئی پیغام اگر ہے تو سنا تو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن۔ کوئی لوٹیرا اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ حج پابند رسول پہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاکھے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاکھے سے میرے۔ تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دیدی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ عاشور کا منظر واویلا، 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 عاشور کا منظر واویلا۔ ہر سمت ہے محشر واویلا، ہر سمت ہے محشر واویلا، ہر سمت ہے محشر واویلا، ہر سمت ہے محشر واویلا۔ قاسم ہے ناک بر واویلا، مارا گیا اصغر واویلا، عاشور کا منظر واویلا، عاشور کا منظر واویلا۔